غور سے اور دھیان سے سنو. بحیثیت کشمیری شہری میں تمہیں جواب دینا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں پنجاب کی رہائشی ہوں یا پنجابی ہوں یا مجھے کو فنڈنگ کر رہا ہے یا ایسا کوئی سین ہے، تو ایسا نہیں ہے. میں اصلی اور نسلی کشمیری ہوں اور میرے پہ یہ فرض ہے کہ اگر کوئی غدار ہوگا تو اس کو جواب دینا میرے پہ فرض ہو جاتا ہے. میں آپ کو دیکھا زہر نہیں کھا سکتی اور نہ ہی کسی کو کھانے دوں. ٹھیک ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ جب ملک کے حالات خراب تھے تو اس وقت یہ ٹولہ کدھر تھا. مجھے اس بات کا جواب تم دینا ضرور. دوسری بات، آرمی تمہیں اسلحہ دے دے، تمہیں تو گھر سے کوئی 1000 روپیہ تمہاری شکل دیکھ کے نہیں دے گا. وہ یقین نہیں کرے گا تمہیں گھر والے، تو آرمی تو مسئلہ پکڑا دے. محافظ کھڑے ہیں ہمارے، یقین تم لوگوں نے کرنا ہے، اور تم لوگ نہیں کرو گے تو تم لوگوں پہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. یہ میری ایک بہن ہے، انہوں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کشمیریوں کے بارے میں، اور انہوں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ غدار ہیں. اگر کوئی غدار ہے تو اس کو میرا یہ بتانا فرض بنتا ہے. آپ کو یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ آ کے حب الوطنی کا درس دیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ آپ نے ایک بات کی کہ یہ غدار ہیں. دیکھیے، آپ کو غدار کی ڈیفینیشن پتہ ہے. دیکھیے، کشمیر نے پاکستان کے ساتھ اس وقت کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا نا، جب پاکستان کے پاس لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس آرمی نہیں تھی. صرف بیسک جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور الحمدللہ کشمیری آج بھی اپنے اس نعرے پہ قائم ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس نعرے سے روح گردانی کی تو یہ ہمارے لیے اس کلمے سے پیچھے ہٹنے کی بات ہوگی. اور آپ نے ایک بات اور کی ہے کہ آپ کو ویپنز آپ کو کوئی 1000 روپے کے نوٹ نہیں دے گا اور ہم آپ کو ویپن دے دیں. یہ بات تو کہتے ہیں کہ جب جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھی جاتی. تو یہ بات آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے. اور جو غدار والی بات آپ نے کی ہے تو اس پہ تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ابھی تک نہ ہی کسی کشمیری نے آ کے نو میں ہی کیا ہے، نہ ہی کسی کشمیری نے GSQ پہ حملہ کیا ہے، نہ ہی کسی کشمیری نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، نہ ہی کبھی کسی کشمیری نے کسی پاکستانی جو اینکر ہے اس کو اغوا کیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی کشمیری نے کسی پاکستانی شاعر کو اغوا کیا. کیونکہ یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا. اور جہاں تک بات ہے کشمیر کی، تو کشمیر کی اپنی ہسٹری ہے، اس کے اپنے لیڈرز ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ لگ رہی تھی تو یہ ٹولہ کدھر تھا. دیکھیے میڈم، کشمیر کا جو بیسک جس طرح آپ کے لیے قائد اعظم ہے نا، اس طرح ہمارے لیے مقبول بٹ شہید تھا ابھی. ٹھیک ہے، انہوں نے پھانسی کی موت وہ دی گئی تھی، اور وہ کس لیے صرف ہمارے لیے. ٹھیک ہے، آنے والی جو جنریشن تھی کشمیر کی اس کے لیے انہوں نے یہ بات کی. دیکھیے، یہ بیسک کشمیری کا حق ہے، یہ UN کے چارٹر کے مطابق ہے کہ اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بے شک جائیں، شوق سے جائیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بے شک جائیں، شوق سے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ کشمیر خود مختار رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بے شک جائیں، کوئی بات نہیں. اور یہی بات یاسین ملک صاحب نے بھی کی تھی سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو یہ کنٹروورسی کریٹ کرنا کہ لوگوں کے اندر یہ آگ پھیلانا. خدا اس سے دور رہیں. دیکھیں، اگر کوئی باغی ہے تو آپ ان کے مسائل کو حل کیجیے. ٹھیک ہے، آپ ان کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کیجیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بس بیٹھے ہیں ادھر آ کے آرام سے، ادھر پنجاب میں، یہاں پھر لاہور کی سیر کر رہے ہیں، اسلام آباد کی سیر کر رہے ہیں. جو بارڈر ایریا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. گراؤنڈ ریلیٹیز کیا ہیں، آپ نیشنلسٹ ہیں، ان کے اپنا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی باتیں چند آپ سنیں. آپ تو PTI کے ساتھ نہیں بیٹھتے. آپ کو ان کے PTI کے ساتھ آپ نہیں بیٹھتے کیونکہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے. ملک کو آپ لوگوں نے انا کی بینٹ پہ چڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو ان چیزوں سے دور رہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ ادارے ہیں یہاں پہ کشمیری ہیں، کشمیر کی ایک اپنی گورنمنٹ ہے، اپنی شناخت ہے، وہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. آپ کو ہمارے مائنڈ میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ بھائی ہم الگ ہو جائیں گے. یہ وہ کہ آپ برائے مہربانی یہ کنٹروورسی کریٹ نہ کریں کشمیری پاکستانی. دیکھیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے.